ہیں، اسی لیے جو ہے عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں۔ ہماری تعلیم پوری سوری ہے، لیکن ہم اسمبلیوں میں بس اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، وہ بھی لسبیلا اپنے حلقے گوادر کے حقوق کے لیے۔ جو شہداء کی تصویر ہے، ان میں باز محمد کاکڑ صاحب سے میرے بہت ذاتی تعلقات تھے، اور باز صاحب مختلف میرے کیسز میں میرے ایڈوکیٹ رہے۔ اللہ ان سمیت تمام شہداء کی مغفرت فرمائے۔ آپ کا سپاس نامہ تو میں جا کے سنا بھی ہے اور پڑھوں گا بھی، اس پہ عمل بھی پوری طرح کروں گا۔ ایک ہوتی ہے بار کاؤنسلز کو گرانٹ جو فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے، منسٹری آف لاء۔ اب مجھے پتہ نہیں کہ آپ لوگ اس میں ہیں، رجسٹرڈ نہیں ہیں، آپ کو ملتا ہے کچھ؟ کیونکہ ابھی میں نے گوادر والوں کے لیے کرایا تھا، نہیں ملا ہے، تو آپ مجھے بتائیں۔ نہیں، ابھی گوادر کا میں نے ریلیز کرایا، تو آپ لوگوں کے لیے بھی آپ کا حق ہے، وہ میں فروغ نسیم صاحب سے بات کروں گا۔ ہاں، تو میں فروغ نسیم صاحب سے بات کروں گا، کوشش کریں گے کہ جو کچھ گرانٹ مل رہی ہے اس میں اضافہ بھی کروائیں۔ تو اس کے لیے ایک مجھے آپ پراپر کوئی درخواست دیں گے، جو ایک طریقہ کار ہے وہاں، کیونکہ میں گوادر بار کے لیے وہاں گیا تو مجھے طریقے کا تھوڑا پتہ ہے، تو اس میں میں جب اسلام آباد جاؤں گا 2-4 دن میں، تو وہ آپ مجھے دیجیے گا کہ میں اس کے لیے آپ کے لیے کام کروں گا۔ لسبیلا انڈسٹریل ہب ہے، لیکن اکثر یہاں شکایتیں ہوتی ہیں روزگار کے حوالے سے۔ روزگار ملا بھی ہے لوگوں کو، یہ نہیں کہ بالکل زیرو ہے، لیکن بہرحال بے روزگاری زیادہ ہے۔ ہم صنعت کاروں کو کہیں گے کہ مزید روزگار کے مواقع پیدا کریں۔ ایک شکایت جو صنعت کاروں کو بھی ہے اور لسبیلا بلکہ پورے بلوچستان کے لوگوں کو ہے، وہ رینجرز کی جو موچکوں میں چیک پوسٹ ہے یا برج کے پاس، کہ وہاں بڑی تذلیل ہوتی ہے لوگوں کی اور اس سے نفرتیں بڑھتی ہیں۔ میں نے سی پیک کمیٹی میں سیکرٹری ڈیفنس کے سامنے یہ بات رکھی، انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ میں رینجرز سے بات کروں گا۔ جو متعلقہ کرنل صاحب تھے اس سے میں نے بات کی، آج بھی صبح میں نے ایک جگہ میٹنگ کی ہے، تو یہ کہا ہے کہ جی ہب اور کراچی جڑواں شہر ہے، یہاں صبح شام لوگ آتے جاتے ہیں اپنے کاروبار کے لیے، علاج کے لیے، دوستوں رشتہ داروں سے ملنے کے لیے، اور ہر بار ان کو جو ہے گاڑی سے اتارنا اور ایک دشمن کی طرح ٹریٹ کرنا، اس سے نفرتیں بڑھتی ہیں، اس کو کنسیڈر کریں۔ تو مجھے تو یقین دلایا گیا ہے، ابھی پھر ہماری کوئی 3 تاریخ کو میٹنگ ہے سی پیک کی، وہاں پھر میں اس ایشو کو ریز کروں گا، اور میری کوشش ہوگی کہ سیکیورٹی پہ ظاہر کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے، لیکن سیکیورٹی اور تذلیل میں فرق ہونا چاہیے، کسی کی جو ہے سیلف ریسپیکٹ کا خیال ہونا چاہیے، اور اس کے لیے اگر آپ کسی نے میری اسمبلی میں 3.5 سال کی تقریریں دیکھی ہوں گی، تو میں نے ہر موقع پہ یہ چیزیں اٹھائی ہیں۔ آزادی اظہار کا حق ہر ایک کو ہے، اور برداشت بھی ہونی چاہیے تنقید سننے کی۔ یہ جو پیکا آرڈیننس نکلا ہے، پیکا آرڈیننس ہے نا، ہاں، وہ میرے خیال میں آزادی اظہار پر ایک قدغن کی طرح ہے۔ میں اس وقت آزاد ہوں، لیکن پی ٹی آئی گورنمنٹ کا حصہ ہوں، لیکن میں اس آرڈیننس کے حق میں انشاءاللہ ووٹ نہیں دوں گا، کیونکہ لوگوں کو آج کل کے دنیا میں آپ کس کو روکیں گے؟ یہ غلط ہے، اس کا مس یوز ہوگا، تو اس پہ انشاءاللہ تعالی میری طرف سے اس کے حق میں ووٹ نہیں پڑے گا، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس آرڈیننس کو اسمبلی سے پاس بھی نہ ہونے دیں۔ ماحول کے حوالے سے
آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ حبکو کے خلاف ہم نے کیمپین چلائی، لیکن ہمارا احتساب کا نظام یا عدالتی نظام کچھ زیادہ ہی سست ہے۔ جب یہ فیکٹری لگ رہی تھی حبکو کول پاور، اس وقت ہم نے احتجاج کیا۔ وہ فیکٹری لگ گئی، میری پٹیشن ابھی تک ٹرائیبیونل میں پڑی ہوئی ہے۔ اب تو ہم نے جانا بھی چھوڑ دیا، اور ہم نے جج صاحبان سے یہ ریکویسٹ کی، جو بھی وہ ٹرائیبیونل کو ہیڈ کرتے تھے، کہ جی آپ اس کو ڈسمس ہی کر دیں تاکہ ہم اگلے فورم پہ تو جائیں۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے خیال میں 4-5 سال ہو گئے ہیں، اب تو ہم نے نوٹس ہی لینا چھوڑ دیا۔ ہم نے کہا جی اب فیصلہ ہی نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ ٹرائیبیونل کے کافی لوگ ریٹائرڈ بھی ہو گئے نا۔ تو یہ حالت ہے۔ ہم نے اپنا ضمیر کے مطابق جو ہم نے کرنا تھا کیا، قانونی کارروائی کے لیے ہم نے ٹرائیبیونل کا دروازہ کھٹکھٹایا، احتجاج کیا، لیکن اتنا انصاف کا نظام تھوڑا سست ہے کہ کام ہو جاتے ہیں، فیصلے بعد میں ہوتے ہیں۔ ہب میں جو انڈسٹریز ہیں، بالکل وہاں لیگل ایڈوائزر لگنا لسبیلا بار کے وکیلوں کا حق ہے۔ میرے خیال میں کچھ فیکٹریوں میں ہیں لیگل ایڈوائزر، لیکن باقیوں سے ہم بات کریں گے اور بلکہ احتجاج کریں گے، کیونکہ اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اسمبلی میں بات کرنا، اخبارات میں بیان دینا، کوئی زیادہ توجہ نہیں دیتا ہے۔ جب آپ وائلنس کی طرف جائیں، جب آپ پروٹیسٹ کریں تو سارے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ میں اس کی مثال دوں کہ 3.5 سال سے اسمبلی میں اللیگل ٹرالنگ، پسنی فش ہاربر، بارڈر ٹریڈ اور بھی جتنے مسائل تھے ساحل کے، میں بولتا رہا۔ صرف بولتا نہیں رہا، بلکہ میں نے عسکری قیادت کو بھی خط لکھے، پرائم منسٹر کو بھی خط لکھے، اور ہر فورم پہ بات کی۔ لیکن ہوا کیا کہ ایک صاحب گوادر سے اٹھے، وہی میرے مطالبات اس نے دوسری شکل میں پیش کیے، احتجاج کی شکل میں، اور وہ آہستہ آہستہ حل ہو گئے۔ تو یہ ترغیب دی جاتی ہے۔ دیکھیے، عوامی نمائندہ سڑک پہ آنا مناسب نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایک اسمبلی کا فورم ہے، ہم وہاں بات کرتے ہیں، لیکن اب اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ نہیں، یہاں وائلنس سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ اب جیسے یہ رینجرز تذلیل لوگوں کی کرتی ہے، اگر 2 دن یہاں احتجاج ہوگا تو مجھے پتہ ہے کہ یہ چیک پوسٹ ختم نہیں ہوگی، لیکن کم از کم سیلف ریسپیکٹ کا خیال رکھا جائے گا۔ تو ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم احتجاج کی طرف جائیں، جو کہ ہم نہیں چاہتے ہیں، لیکن اپنے لوگوں کے لیے اگر ہماری اسمبلیوں میں یا میٹنگز میں بات نہیں سنی جائے گی تو یقیناً اگر سرکار چاہے گی کہ جی یہ طریقہ اپنائیں تو ہم اس سے بھی گریز نہیں کریں گے، اپنے لوگوں کی سیلف ریسپیکٹ کے لیے، اپنے لوگوں کے فلاح بہبود کے لیے۔ آپ نے جو ٹیکس کی بات کی کہ فیکٹریز جو ہیں وہ رجسٹرڈ کراچی میں ہیں اور اوریجنلی کام یہاں کرتے ہیں، لیکن چونکہ رجسٹرڈ وہاں ہیں تو وہ سندھ کے کھاتے میں ریونیو جاتا ہے۔ یہ بات میں نے ہر فورم پہ کی ہے، اسمبلی میں کی ہے، پرائم منسٹر کے سامنے کی ہے، سب کے سامنے، کہ جی ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ ہیڈ آفسز یہاں شفٹ ہوں، لیکن جو یہاں فیکٹریاں ہیں ان سے جو ریونیو جاتا ہے، کم از کم اس کا ایک حساب کتاب رکھا جائے کہ بلوچستان سے یا ہب سے جو فیکٹریز ہیں ان سے کتنا ریونیو فیڈرل گورنمنٹ کے کھاتے میں جاتا ہے، تاکہ اس حساب سے ہمیں این ایف سی میں بھی اس کا فائدہ ملے گا۔ تو اس کے لیے ہماری جدوجہد جاری ہے اور ہر فورم پہ اس بات کو میں نے اٹھایا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی کوئی حل نکالیں گے۔ بلکہ ابھی پریزیڈنٹ صاحب آئے تھے گوادر، تو وہاں چیئرمین ایف بی آر بھی تھے، ان کے سامنے بھی میں نے یہ بات رکھی تھی۔
میری وفاقی محتسب صاحب سے ملاقات ہوئی.